بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و حضرات۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک اندھا اپنے خوبصورت گھر میں امن اور سلامتی کے ساتھ تنہا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھداری، عقل اور علم کی دولت دی رکھی تھی۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی ایک سرسبز اور تر و تازہ باغ بھی تھا۔ اندھا اس باغ کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس میں پھول پودے لگانے اور ان کی حفاظت میں کوئی کمی نہ چھوڑتا تھا۔ ایک روز اندھے کو ایک بہت بڑی دولت ملی۔ اسے کافی زیادہ پیدا ہوا تھا۔ اس دولت کو چھپانے کے لیے وہ خوشی خوشی اپنے باغ میں گیا اور اپنی دولت کی حفاظت کے لیے ایک درخت کے نیچے گڑھا کھودا۔ کیونکہ پرانے زمانے میں بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ اپنا مال و دولت مختلف طریقوں سے چھپا کر محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اندھے نے اس سارے مال کو احتیاط سے زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی۔ کچھ مہینے بعد اندھے کو مال کی ضرورت پڑی۔ وہ باغ میں گیا اور اس درخت کے نیچے سے زمین کھودی تاکہ مال اس میں سے نکال لے۔ اس نے گڑھا کو کافی گہرا کر لیا مگر اس کا مال نہ ملا۔ اب تو اندھا بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ شخص کون ہے جس نے اس کے گھر کے باغ سے اس کا تمام مال و دولت چرا لیا۔ وہ سوچتا رہا اور خود سے سوال کرتا رہا، کون شخص ہو سکتا ہے جس نے اسے مال یہاں دفن کرتے دیکھا اور پھر مناسب وقت پر خاموشی سے اسے وہاں سے نکال لیا۔ آخر کار اسے یہی سمجھ آیا کہ یہ ضرور اس کی چور ہمسائی کی کارستانی ہے جس نے بڑی چالاکی سے اس کا مال نکال لیا ہے۔ اندھے نے کوئی چال سوچنا شروع کی تاکہ وہ اپنے مال کا سراغ لگا سکے۔ وہ سوچتے سوچتے مسکرا اٹھا اور اپنے پڑوسی چور کے گھر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں تم سے ایک اہم معاملے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مشورہ مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ چور ایسے بن گیا جیسے وہ اندھے کا بہت بڑا ہمدرد ہے اور توجہ سے بولا، کیوں نہیں، آپ کہیے، میں آپ کا ضرور اچھا مشورہ ہی دوں گا۔ اندھا کمال ذہانت سے بولا، آج مجھے بہت زیادہ منافع ملا ہے، میں اس مال کے لیے پریشان ہوں اور اسے کسی بہت محفوظ جگہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مجھے بتاؤ، کیا میں اس شہر کی اس مرکز میں جمع کرا دوں جہاں امانتیں جمع کروائی جاتے ہیں؟ وہاں میں اسے کسی امانت دار شخص کے پاس رکھوا دوں تاکہ اس کی انفرادی حفاظت سے بچ جاؤ، یا اسے اپنی باغ کے کسی محفوظ مکان پر دفن کر دوں؟ مجھے تمہارا درست مشورہ چاہیے۔ چور بظاہر غور و فکر میں ڈوب گیا اور کچھ لمحے غور و خوض کرنے کے بعد گویا ہوا، کسی شخص کی دیانت پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے گھر کے باغ میں محفوظ جگہ دفن کر دے۔ اور وہ دل میں بڑی خباثت سے سوچ رہا تھا کہ اب اندھا اس مال کو بھی پہلی جگہ ہی دفن کرے گا اور میرے لیے اسے حاصل کرنا کیا مشکل ہوگا۔ اندھے نے بظاہر اس کی بات پر اطمینان کا اظہار کیا اور بولا، مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ باغ کی زمین مال چھپانے کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔ اندھے کے گھر جانے کی کچھ دیر بعد پڑوسی چور نے گھر سے چوری شدہ مال اٹھایا اور بڑی احتیاط سے اندھے کے باغ میں اسے مقام پر دفن کر دیا تاکہ اندھا پوری اطمینان سے باقی مال بھی وہی دفن کر دے۔ چور بڑی بے چینی سے اندھے کے باغ میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے چھت سے اندھے کو باغ کی جانب جاتا دیکھا تو اس کی خوشی دینی تھی۔ اس کا اندازہ درست تھا، اندھا اس درخت کے نیچے زمین کھود رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اندھا واپس اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ چور رات کی تاریکی چھپانے کا انتظار کرنے لگا اور جب رات گہری ہو گئی وہ دبی پاؤ باغ میں داخل ہو گیا۔ آج اسے اتنا مال و دولت ملنے والا تھا کہ اس کی تنگدستی اور غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ بے حد مسرور اور خوش تھا۔ اس نے آہستگی سے مگر تیزی سے ہاتھ چلائے۔ گڑھا کچھ گہرا ہوا تو مال کے بجائے کاغذ کا ایک ورق اس کے ہاتھ میں آ گیا جس پر لکھی عبارت اس کا منہ ہی دیکھنا لائق تھا۔ جو عقل اور ذہانت سے سوچتا ہے احمق اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سچ ہے، ذہانت اور سمجھداری احمقوں کے بس کا کام نہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی